ناظرین ٹی این کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حذیفہ بخاری۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹی این کی ایک روایت ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سیاسی سماجی ایسی شخصیات سے کہ جنہوں نے اپنی فیلڈ میں ایک نام کمایا ہوتا ہے اور اپنی فیلڈ میں ایسا کام کیا ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے انوکھا ہوتا ہے۔ آج وہی روایت برقرار رکھتے ہوئے آج ایسے گیسٹ سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، ایسے گیسٹ سے آپ کی بات کروائیں گے کہ جنہوں نے ہیومن رائٹس پہ بھی کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کیا۔ جب ہمارا معاشرہ مذہب کی بیس پر ایک دوسرے کا دشمن تھا تب ایسے شخص نے ایک ایسے پودے کی بنیاد رکھی جنہوں نے بین المذاہب پر بہت زیادہ کام کیا۔ میری مراد سید علمدار شاہ صاحب سے بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا، یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کو ہم اپنے ٹی این میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے جب ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بین المذاہب سے آپ نے سٹارٹ لیا، کیا ایسی خامیاں ہمارے معاشرے کی نظر آئیں کہ آپ نے چاہا کہ اس کو اوور کم کیا جا سکے؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں طاہر صاحب کا اور ہماری پیاری بیٹی زہرا کا جو سی ای او ہیں ان کی، اور اضافہ آپ کا بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت میڈیا ہاؤس جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی، اور ساہیوال میں جو میں نہیں سوچ سکتا تھا، خیر میں کافی عرصے کے بعد ساہیوال واپس آیا ہوں تو میرے لیے تو یہ بڑی خوشی اور حیرانگی کی بات ہے، میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کا کویسچن زبردست ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن میں نے جوائن کیا تھا جی 92 میں، اور اس وقت آسمہ جہانگیر ہوتی تھی، اس کی چیئرپرسن تھی، اور بڑے اچھے لوگ اعتزاز احسن، ڈاکٹر خالد رانجھا، تو انہوں نے بنیاد رکھی تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی۔ میں اس کا لائف ممبر تھا، اور اس وقت مجھے ایک شوق پیدا ہوا تھا لکھنے کا، تو جب میں نے ماسٹرز کیا، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جغرافی میں ماسٹرز کیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب میں ساہیوال واپس آیا تو مجھے لاہور میں میری ایجوکیشن تھی، جب میں واپس آیا تو واپس آ کے میں نے سوچا کچھ کیا جائے، تو ہیومن رائٹس کمیشن میں نے جوائن کیا، اور ساتھ ہی جرنلزم میں نے دا نیوز اخبار، انگلش اخبار تھی، اس کے لیے انٹرویو دیا، وہ اللہ نے مہربانی کی میں وہاں پہ ہو گیا۔ تو پھر ہم نے فیکٹ فائنڈنگ سٹوریز وہاں پہ لینی شروع کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کوئی تردید نہیں ہوئی کسی خبر کی، اور ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ ایک جید حق آج تک وہ دنیا کی کئی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ حسین نقی صاحب اس کے چیف ایڈیٹر ہوتے تھے، آئی رحمان صاحب، صدیقی صاحب، بڑے نامور لوگ ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ، تو وہاں سے پھر سٹارٹ لیا، اور معاشرے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ابھی بھی ہیں، بالکل ہے، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتی، بالکل۔ تو ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کو رپورٹ کیا جائے، اور پھر رپورٹ کرنا جب شروع کی تو بڑی زبردست رپورٹنگ ہوئی ماشاءاللہ سے، بڑا اچھا ٹائم گزرا۔ میں مور دین 12 ایئرز جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن کا کوآرڈینیٹر رہا ہوں، اور ابھی میں لائف ممبر۔ اس کے بعد پھر میں باہر چلا گیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں چلا گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی میں نے اپنی اسی طرح کی جو ہے مصروفیات ہاں جی وہ جاری رکھی۔ ناظرین جیسا کہ شاہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے متعارف کروایا کہ کس بیس پہ انہوں نے اس پودے کا جو ایک پودا لگایا گیا تھا اس کا ساتھ دیا، اس کو پانی دیا، اس کو ایک درخت بنایا تناور۔ سر سی پی ایل سی کا بھی تھوڑا سا تعارف کروا دیں کہ آپ فاؤنڈر چیئرمین ہیں اس کے۔ سی پی ایل سی جی، سی پی ایل سی سے پہلے یہاں پہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشنز بنے تھے، ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹ کمیشن، تو وہ اس میں ایز اے ممبر تھا، پھر مجھے بطور چیئرمین کام کرنے کا موقع ملا، پھر پنجاب لیول پہ بھی میں نے کام کیا، تو پھر جب ان کا ٹینیور ختم ہوا تو یہاں پہ سی پی ایل سی جو ہے وہ بھی پولیس آرڈر کے ہی تحت ایک ادارہ ہے جو سٹیزنز اور پولیس کے درمیان ایک برج ہے، تو ہونا چاہیے یہ ہر جگہ پہ، لیکن انفارچونیٹلی آپ کے جو آفیسرز آئیں گے، کمیشنڈ آفیسرز ہیں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، وہ اس چیز کو لائک کریں گے، اور جو رینکرز آپ کے یہاں بیٹھے ہوں گے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جو سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ لائزن میں آپ آئیں، وہ وقت پڑنے پر تو یاد کریں گے، لیکن وہ جب ضرورت پڑے گی آگے پیچھے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ایک یہ لیسن ہی نہیں دیا گیا یا ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ پولیس کے ساتھ
پبلک اور سٹیزنز کا لائزن ہونا چاہیے جو کہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ پولیس کو تھوڑی سی بات ہو تو اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں جب ایک بندہ آپ کی سیکیورٹی کر رہا ہے تو ایک دم سے لوگ کیوں فلیئر اپ ہوتے ہیں؟ ان کے پیچھے یہی چیز ہے کہ ان لوگوں کا پبلک کے ساتھ اور سٹیزنز کے ساتھ لائزن ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. تو یہ ضروری ہے. بڑا اچھا ہم نے کام کیا جی. یہاں پہ کیمراز لگوائے تھے پورے آپ کے سائیوال میں. تو عظمت سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے تھے, شیخ صاحب, اور باقی بھی شہر کے بڑے بہترین لوگ ہوتے تھے ہمارے ساتھ. تو ملک خدا بخش شوان صاحب تھے اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, وہ بڑے بعد میں وہ آئی جی ہو گئے. تو بڑا انہوں نے کام کیا جی. تو یہاں پہ بڑے نوٹیبل سٹیزنز کو انہوں نے اس میں شامل کیا, اور اس کے لیے ہم نے اسکینرز پرووائڈ کیے, ہیومن رائٹس ایجوکیشن دی پولیس کو, جو کہ پولیس کے کسی جو چھوٹے لیول پہ کسی بھی سطح پہ کوئی ہیومن رائٹس ایجوکیشن ہے ہی نہیں. ہم نے وہ وہاں پہ بخاری صاحب دی. پھر ان کے فری میڈیکل کروایا پولیس کا. تو اس طرح کے ہم نے بڑے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس سے جو کیے. لیکن پھر جب ایک اینڈ میں وقت آیا کہ پولیس آفیشلز جو ہے ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. ایون آئی جی صاحب اگر کوئی ایسے آ جائیں کہ جو چاہیں کہ پبلک پولیس اور سٹیزنز کا لائزن ہو تو سارا آفیسرز تیز ہو جائیں گے. جب کوئی ایسا آفیسر آئے جو اس پہ توجہ نہ دے تو سارے آفیسرز جو ہیں وہ. آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی کہ ہمارے آپس میں وہ تعلقات ہی نہیں ہیں پولیس کے. جی ہاں, بالکل نہیں. کوئی دوسرے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس کو دیکھ کے وہاں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. یہاں پر ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں پولیس کو دیکھ کے. بالکل. پولیس اگر کوئی پولیس مین کھڑا ہو بیچارہ ہاتھ دے نا تو کوئی آدمی اس کو اپنی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا. اور اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی پولیس والا آپ کو کھڑا ہے تو لوگ خود رکتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. تو یہ فرق ہے یہاں پہ اور دوسرے کنٹریز میں. اچھا سر, آپ کا ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام ہے, سیاست سے بھی وہاں پر وابستہ ہیں, آپ صحافت سے بھی وابستہ ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا نیو یارک چیمبر آف اسمال بزنس کے حوالے سے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ جو تنظیم ہے یا یہ چیمبر ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ بیوٹیفل. نیو یارک چیمبر آف اسمال بزنس کارپوریشن جو ہے اس کو جی ہم نے وہاں پہ اسٹیبلش کی ہے. اور اس سے پہلے اس نام کی کوئی تنظیم نیو یارک میں نہیں تھی. سوچا یہ کہ جو چھوٹے بزنس مین ہیں جیسے کسی کی ڈیلی ہے, ڈیلی کہتے ہیں جیسے چھوٹا گروسری سٹور ہے, وہاں پہ جو اس طرح کے چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں, جو جن کے کوئی سٹورز ہیں, جن کے پاس کوئی فیول سٹیشن ہے, چھوٹے چھوٹے کاروبار میں لوگ جو ہیں, گروسری سٹورز ہیں, میڈیکل سٹورز ہیں, فارمیسیز ہیں, تو ان کو رجسٹرڈ کیا جائے اور ان کو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ کے بارے میں آگاہ کیا جائے. تو ہمارا یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا. جب کووڈ میں ہم نے اس میں ہمارے سیالکوٹ میں ہم نے ان سے مانگا کہ آپ ہمیں فیس ماسک بنوا کے دے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں فیس ماسک کی ضرورت تھی. تو اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی کرنسی کے فیس ماسک ہم نے سیالکوٹ سے بنوا کے دوسری دنیا کے ملکوں میں دیے. اور وہ یہ تھا کہ اس نے ہم نے بنوانے نہیں تھے, بنوانے والے لوگ بھی اور تھے اور جو بنا رہے تھے وہ بھی اور تھے. لیکن ہم نے ایک لائزن ان میں پرووائڈ کیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو یہاں پیسے بھجوائے اور ادھر سے فیس ماسک بن کے وہ کارگو ہو کے یونائٹڈ اسٹیٹس پہنچ گئے. کیا بات, بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اور پاکستان کی باہر کے ملک سے ٹریڈ کافی ہو سکتی ہے, معیشت میں کافی اس چیز کو بالکل اسٹرانگ استحکام آ سکتا ہے. جی ہاں بالکل. جی پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں اس چیز کو جس طرح باہر کے ملک باہر کے یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں تو وہاں پہ اسے گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے یا پاکستان میں اس چیمبر کو کون ڈیل کر رہا ہے؟ ہاں جی, پاکستان میں جی ہم نے اس کا ایک چیپٹر جو ہے وہ ابھی اوپن کیا ہے اور اس میں آئی ایم تھینکفل ٹو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب, ہمارے 2 سال کے لیے آنریڈی چیئرمین ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہماری دعوت پہ نیو یارک بھی تشریف لا چکے ہیں. اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ گورنر صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ گورنر صاحب خود ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان کو اوورسیز پاکستانیز کے جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, ان کے بارے میں بڑا اچھا جانتے ہیں. بالکل. تو اب ہمارے پاس جو پنجاب ہے ہم اس کی اس وقت تنظیم کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم چھوٹے بزنس جو کر رہے ہیں ان میں اسپیشلی زیادہ خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, جو ہینڈ میڈ کام ہے, جو لیدر کا کام تھوڑے چھوٹے لیول پہ ہو رہا ہے. یہ اس قسم کا بیگز جو ہیں وہ ہینڈ بیگز
یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کی ہینڈی کرافٹس جو ہیں ان کو ہم انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان سے باہر نیو یارک میں ہم ایک ایکسپو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے سال ایکسپیکٹڈ ہے، اس کے اندر ہم یہ چیزیں ساری انٹروڈیوس کریں گے. پھر اللہ کرے کہ وہاں سے اگر آرڈرز ملیں تو ان لوگوں کو جو بلوچستان میں ہیں، کراچی میں ہیں، پاکستان کے سندھ کے علاقوں میں ہے، جیسے ہمارے پاک پتن کے علاقے میں ایک جھمی ایک پروڈکٹ ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جو کڑھائی ہے جن کی اب فیس ماسک کا بڑا زمانہ ہے چل رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے، اور یہاں سے سستی پڑیں گی انہیں جو خریدیں گے، لیکن یہاں پہ ان کے لیے بڑا ان کا فائدہ ہوگا. بالکل صحیح بات، اور بڑا اچھا ایک انیشیٹو ملے گا خواتین کو خاص طور پہ، بالکل کہ جو ہمارے خاص طور پہ رورل ایریاز ہیں، دیہاتی ایریاز ہیں، وہاں پر ایسا فروغ نہیں ہے خواتین کو کہ باہر جا کے وہ کام کر سکیں، تو وہ گھر میں بیٹھ کے بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا. اچھا سر، آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ بھی صحافت کے ساتھ تعلق ہے، تھوڑا سا اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، ہماری جو یہاں پر ایک صحافت ہے اور وہاں کی صحافت، دونوں کا اگر کمپیریزن ہم کریں تو کیا کمپیریزن آپ کے سامنے؟ میں بالکل آپ کو ضرور اس پہ شیئر کروں گا. ہیومن رائٹس میں جب میں کام کرتا تھا نا، تو ساتھ میں رپورٹنگ بھی کرتا تھا نیوز کے لیے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے بزنس تھا اس کا ٹریول ایجنسی کا، تو وہاں پہ چوری ہو گئی. تو وہ چور جو تھے وہ پڑوسی تھے، تو انہوں نے کافی چیزیں وہاں سے، پاسپورٹس تھے وہ بلو لوگوں کے ہمارے پاس پڑے، وہ چوری کر لیے، اور کچھ پیسے بھی کافی چوری کیے. تو وہاں پہ دلاور باس ایک ڈی پی او صاحب ہوتے تھے، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بڑے مذاق میں کہا کہ یار اب آپ ہیومن رائٹس والے ہیں، اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑ لیں، تو ہم کیسے پکڑ لیں. تو تنزن اس چیز کا انہوں نے جب یہ بات مظاہرہ کیا تو مجھے اس چیز پہ بڑا افسوس اس وقت ہوا. دیکھیں جی، یہاں پہ جو صحافت ہے، پہلی بات تو ہے کہ اگر تو ریئل صحافی جو ایجوکیٹڈ صحافی ہیں، ان کو تو آفیسرز کے پاس جانے اور ان کی تعریفیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے کبھی ڈان اخبار کے، دا نیوز اخبار کے، جنگ کے، یا نوائے وقت کے کسی جو سینئر نمائندے ہیں ان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ڈی سی کے پاس، ڈپٹی کمشنر کے پاس یا کمشنر کے پاس بیٹھے ان کی تعریفیں کر رہے ہوں. تو وہ ان کا کام تو رپورٹنگ کرنا ہے، ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ جی ایس ایچ او جو ہے وہ پاک پتن میں یا سائیوال میں ایس ایچ او فتح شیر نے یہ کر دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ صحافت تو یہ نہیں ہے، ہم تو اس کو صحافت کہتے ہی نہیں. صحافت تو یہ ہے کہ آپ رپورٹنگ کریں اور وہ چیز آپ پہنچائیں پبلک تک جو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہی. اور اس کے علاوہ آپ کو صحافت جو ہے اٹس ناٹ اے بیڈ آف روز. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے تو جو افسران ہیں وہ خلاف رہیں گے، وہ کبھی آپ کے حق میں نہیں ہو سکتے کہ جب آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو کسی وقت بھی ان کی مرضی کی رپورٹنگ نہیں ہوگی، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے تو وہ صحافی جو ہیں وہ ایک پاکٹ یونین ٹائپ لوگ ہیں، وہ کچھ 40-50 لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، واہ واہ جی واہ واہ کر کے اٹھ جائیں گے. اگلے دن کسی اخبار میں آپ دیکھیں گے کوئی خبر ہی نہیں ہوگی سوائے 2-4 اخباروں کے. تو اگر آپ نے صرف ڈرافٹ کر کے اپنا نام لکھ کے اور اس کو جناب وہ کمپوز کر کے ان کو بھیج دیں تو یہ خبر تھوڑی ہے کہ جی آپ کی یہ رپورٹنگ، یہ تو رپورٹنگ ہی نہیں ہے. تو خبر تو یہی ہے نا جی کہ آپ اس کو پبلش کریں، وہ لوگوں تک پہنچے. اور اس کے اندر بھی پھر یہ ہے کہ جیسے ہیومن رائٹس کمیشن میں ہم نے کام کیا، آپ کو ایک سائٹ پہ خبر نہیں چلانی ہوتی. آپ کو ایک خبر کے لیے آپ کو جو متاثر شخص ہے اس سے بھی بات کرنی ہے، جس سے متاثر ہوا ہے اس سے کرنی ہے. آپ کو ہیومن رائٹس میں ہم جاتے تھے کرنے، دکھانے پڑتے ہیں. اس کے بعد آپ آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، فریقین کے علاوہ آپ کے کوئی کاؤنسلر ہے کوئی، اس سے آپ پوچھتے ہیں. آپ اس کو کنفرم کرنے کے لیے مختلف سورسز یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو خبر ایک سائیڈڈ خبر چلتی ہے، ایک آدمی کو جس کو آپ نے لتاڑنا ہو اس کی خبر. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری صحافت جو ہے اس نے ترقی بھی نہیں کی اور اس کو عزت بھی نہیں ملی. آپ نے کہا باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ یہ لائیو باڈی پارٹس نہیں دکھاتے. آپ صبح اٹھیں کسی اخبار میں آپ کو کٹا ہوا سر یا ہاتھ یا انگلیاں نہیں نظر آئیں گی. ادھر تو آپ دیکھیں تو وہ آپ کی اخباروں میں کوئی انٹرویو ہوتا ہے تو وہ کٹے پھٹے لوگ، ان کی لاشیں اس طرح سے دکھاتے ہیں لوگ، تو وہ تو وہاں پہ دیکھ کے تو ویسے پاگل ہو جائیں لوگ. تو یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحافت کا ایک معیار وہ ہو کہ جو ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیو یارک تک اگر آپ دیکھیں
تو پریزیڈنٹ کو بھی وہ کوشچن کرتے ہیں, وہ بھی جواب دیتا ہے, لیکن وہ ان کا دیتا ہے جو جرنلسٹ ہیں. آپ ان کا نہیں دیتا جو جرنلسٹ ہی نہیں ہے, تو پریشر گروپ ہے ان کا نہیں, تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں بھی کوئی ایجوکیشن ایسا سلسلہ ہو کہ جس کی ایجوکیشن ہو. اور وہ صاحب میں ایم ویری ہیپی ٹو سی طاہر کہ آپ نے آپ خود ماشاءاللہ ایک اچھی فیملی سے پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور ان کی اپنی بچے جو ہیں وہ فورن ایجوکیٹڈ ہیں, تو انہوں نے اگر یہ میڈیا ہاؤس شروع کیا تو وہ کبھی بھی غلط بات نہیں کریں گے. تو آئی ایم سو ہیپی ٹو سی دس. اچھا سر, ایک اور جو اس وقت ہمارا ہاٹ ایشو ہے کرونا کے حوالے سے, اگر ہم بات کریں کہ فورتھ ویو کا سننے میں آ رہا ہے کہ فورتھ ویو آ رہی ہے, تو ہمارے پاکستان میں تو خیر ابھی تک لوگ ویکسینیشن ہی نہیں کروا رہے ہو. اس میں سے نکل رہا ہے کہ شاید یہودی سازش ہے, اس طرح کے معاملات ہیں. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح سے اس کو اوور کم کیا گیا, اور ریشو جو مثبت ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہوگی وہاں پہ اوور کم ڈیزیز کو کر لیا گیا. ابھی تک جو نیو یارک میں پڑھ رہا تھا, ابھی یہ کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, تو وہاں پہ ایک بڑی زبردست رپورٹ تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جس نے ویکسینیشن کروائی ہے نیو یارک میں, ابھی تک کسی ایسے بندے کی ڈیتھ نہیں ہوئی. تو آپ اس سے بڑی, وہ بیمار بھی اگر ہوا ہے تو وہ سروائیو کر گیا. اب دیکھیں دنیا میں جو ایجوکیٹڈ یہ کنٹریز ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں, یہ بندوں کو مارتے نہیں ہیں, یہ تو جانوروں سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ ان کے جو کتے ہوتے ہیں نا, یا ان کے جو پیٹس رکھے ہوئے ہیں, یہ تو ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو اب ان پہ یہ الزام لگا دینا کہ جی یہ بندوں کو مارنا چاہتے ہیں اور ویکسینیشن ہے, یہ بالکل غلط الزام ہے. نیو یارک میں 75% آلموسٹ کہتے ہیں لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. وہاں پہ اب ماسک بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ویو جو ہے اس کو آگے ایک مزید نمونیا اور اس کی جو انڈیا میں ہے اس کے لیے ظاہر خوف ہے, اور ہمیں بھی اس کے لیے کرنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. ایون ہم ویکسینیٹڈ ہیں بھی تب بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ بات جو ہے یہ تو جاہلانہ ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ نے ویکسینیشن ہی نہیں کروانی. ہم بچپن میں تھے تو ہم نے وہ چیچک کالرا اس کی ویکسینیشن اسکول میں ہوتی تھی. بالکل صحیح بات. تو وہ 2-3 دن بخار ہوتا تھا. تو یہ ویکسینیشن شروع سے ہو رہی ہیں, تو یہ بھی ایک بیماری ہے, اس کو اسی طرح اس سے نپٹا جائے ویکسینیشن کروا کے. تو میری تو یہی خواہش ہے کہ یہ ہونی چاہیے جناب. بالکل. ناظرین ہم لوگوں نے بات کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اچھا سر, ایک کویشچن اور میں لاسٹ میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کا گھرانہ جو تھا وہ سیاسی بھی تھا, اور زمیندار گھرانہ تھا آپ کا, زمیندارہ تھا, اس کے ساتھ بڑا تعلق تھا آپ کے زمینوں کے ساتھ. صحافت کی طرف کیسے گامزن ہونا پڑا, کیسا ٹرننگ پوائنٹ آیا لائف میں؟ بیوٹیفل, یہ بڑا ہی زبردست کویشچن ہے, بلکہ یہ میرے سے سیدھا ہی ریلیٹڈ ہے کہ 95 میں میرے فادر امام بارگاہ میں شہید ہو گئے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے میں خود بڑا زخمی ہوا تھا اس وقت. تو ہمیں یاد ہے کہ جو ہمارا کیس تھا نا, اس وقت ہمیں یہ ضرورت ہوتی تھی کہ وہ تاریخیں دی جا رہے ہوتے تھے جج. تو میں نے اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن کو ایک لیٹر لکھا تھا. مجھے یاد ہے جب وہ لیٹر میں نے لکھا تو اس کے بعد آئی جی صاحب کو لیٹر آیا, اور آئی جی صاحب کے ساتھ ہی ہمارے اس وقت تو ایس پی ہوتے تھے, تو ڈویژن نہیں بنا ہوا تھا. تو جب ادھر وہ لیٹرز پہنچے تو سپیڈ اپ ہوا کام. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ہیومن رائٹس کمیشن اور جو یہ صحافت ہے, یہ سارے صحافی تھے, حسین نقی صاحب, اور تو میں نے سوچا کہ اس کو جوائن کرنا چاہیے, چونکہ میں خود دیکھتا تھا کہ میں پولیس اسٹیشنز میں جاتا ہوں, اور میں چونکہ خود میں مدعی ہوں, میری بات ہی نہیں سن رہے. لیکن جب وہ لیٹرز آنے شروع ہوئے تو ہمارا کام بڑا سپیڈ اپ ہوا. تو میرا اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس صحافت میں آنا چاہیے. اور اب یقین کریں کہ اس کے بعد میں نے وہ شروع کر دیا, جرنلزم سٹارٹ کیا. میں وہ میری ایجوکیشن تو جغرافی میں تھی, ماسٹرز, لیکن مجھے جو سب سے زیادہ سپورٹ ملی وہ ہیومن رائٹس کمیشن سے ملی. اس کی رپورٹ رائٹنگ جو تھی وہ اتنی پاورفل ہوتی تھی, اور ہماری جو ورکشاپس ہوتی تھی وہ 10 دن کی ورکشاپس ہوتی تھی جس میں رپورٹ رائٹنگ پہ ہی زور دیا جاتا تھا. تو پھر یہ ٹائم آیا کہ پھر میری اللہ کے فضل سے جو نیشنل لیول پہ رپورٹس گئی ہیں, جیسے کہ ساہیوال میں ایک سب سے زیادہ عمر کی خاتون جیل میں تھی, اس کی رپورٹ جو ہے وہ نیشنل لیول کی بلکہ انٹرنیشنل لیول کی تھی, وہ میری پبلش ہوئی.
میں نے خود یہ سٹوری تلاش کی. پھر اس کے بعد یہاں پہ روپ لال ہوتا تھا ہمارے پاس ایک جو انڈین قیدی ہوتا تھا, اس کی بعد میں پھر رہائی ہوئی تھی. اس کے حوالے سے میں اس سے میٹنگ کرنے جاتا ہوتا تھا. اس کی رپورٹنگ میری بڑی زبردست رپورٹنگ ہوتی تھی. پھر ایک یہاں پہ خاتون تھی جس کے پاؤں کاٹ دیے تھے, بڑا ایک کیس ہوا تھا خطرناک. تو اس وقت خدا بخش چوہان صاحب جو تھے ڈی پی ہوتے تھے SSP, تو اس کی ٹانگیں ہی کاٹ دی تھی آرے کے ساتھ. تو وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ میری رپورٹ گئی. پھر گھوٹکی میں جو خواتین اغوا ہو جاتی ہیں ان کی میں نے بازیابی کروائی کو تقریباً more than 7 عورتوں کی. اس پہ مجھے برٹش کاؤنسل نے ایوارڈ بھی دیا اور ہمارے یہاں پہ ہمیں اسلام آباد بلایا اور وہاں پہ ہمیں بڑی پذیرائی ملی. تو اس طرح کی جو رپورٹس تھی, سینٹرل جیل میں آگ ایک دفعہ لگ گئی تھی, وہ بھی جو ہے وہ ہیومن رائٹس واچ نے میری رپورٹنگ پہ کی. تو یہ ماشاء اللہ سے بڑا وہ میری پھر رپورٹنگ میں نے بڑی اچھی کی, جاری رہی. میرا شوق یہاں سے شروع ہوا تھا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, پروگرام کے اختتام میں تو میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہیں سید علمدار شاہ صاحب. اور آخر میں جو چیز تھوڑی سی میں کلیریفائی کر دوں, ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا مقصد کمپیریزن کا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کو ڈیگریڈ کریں. کمپیریزن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ کہیں سے بھی ملیں, ہمیں اس کو چوز کرنا چاہیے, اس کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے. اور دوسری چیز کہ ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ 70% سے زیادہ یوتھ ہے اور یہ یوتھ مل کر سب کچھ کر سکتی ہے. اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حذیفہ بخاری کو. اللہ نے کے بعد. تھینک یو سو مچ.